السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کے منصوبے سے دستبرداری کا اشارہ، کہا یہ صرف ایک تجویز ہے۔ اسرائیل نے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر لگائی روک، نتنیاہو نے جنگ بندی کے مستقبل کو مزید مشکوک بنا دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم جنگ بندی معاہدے کو سبوتار کرنے کے لیے گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں، حماس نے نتنیاہو کے بیان پر دیا جواب۔ فرانس کے مشرقی شہر ملہاؤس میں چاقو حملہ، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے حملے کو اسلامسٹ ٹیررزم دیا قرار۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی طبیعت مزید بگڑ گئی، ماہر ڈاکٹرز تشویش میں مبتلا۔ اور اسرائیل کا نصر اللہ کی تدفین سے قبل جنوبی لبنان پر حملہ، آج حسن نصر اللہ کی تدفین میں لاکھوں سوگواروں کی شرکت۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے 20 لاکھ سے زائد رہائشیوں کی ہمسایہ ممالک میں منتقلی کے معاملے پر نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک تجویز ہے۔ پیش ایک خاص رپورٹ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے 20 لاکھ سے بھی زائد رہائشیوں کی ہمسایہ ممالک میں منتقلی کے معاملے پر نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا یہ صرف ایک تجویز ہے۔ واضح ہے کہ انہوں نے ربع کے آغاز میں منصوبہ پیش کیا اور کہا تھا کہ امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھالے گا اور اس کی تعمیر نو کرے گا، جبکہ مصر اور جارڈن پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ فلسطینیوں کو اپنے ہاں پناہ دے۔ اپنے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ جارڈن اور مصر کی قیادت نے فلسطینیوں کی مرضی کے بغیر ان کی منتقلی کو ناانصافی کہتے ہوئے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا مجھے تعجب تھا کہ وہ ایسا کہیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کہا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ممالک کو سالانہ اربوں ڈالر کی امداد دیتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایسا کرنا میرا منصوبہ تھا، میرے خیال میں یہ کارگر تھا، لیکن میں اسے مسلط نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس کی تجویز دوں گا۔ واضح ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب عرب رہنماؤں نے ریاض میں جمعہ کو ملاقات کی تاکہ امریکی صدر کے منصوبے کے مقابلے میں جنگ کے بعد غزہ کی تعمیروں کی تجویز تیار ہو سکے۔ اس ملاقات میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امیر کویت شیخ مشل احمد الصبا، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد، بحرین کے ولی عہد شیخ سلمان بن حمید اور دوسرے بھی موجود تھے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیل نے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اس وقت تک مؤخر کر دی ہے جب تک اسرائیلی یرغمالیوں کی حوالگی کی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی۔ اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ ذلت امیز تقریبات کے بغیر غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی حوالگی کو یقینی بنانا ہوگا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو کے دفتر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ تقریبات جو ہمارے یرغمالیوں کے وقار کو مجروح کرتی ہیں اور پروپیگنڈے کے مقاصد کے لیے یرغمالیوں کا مذموم استعمال کرتی ہے، اس بیان میں ممکنہ طور پر حماس کی ویڈیو کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں 2 یرغمالیوں کو دکھایا گیا تھا۔ ان یرغمالیوں کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا۔ اسرائیل کے اچانک اعلان نے جنگ بندی کے مستقبل کو مزید مشکوک بنا دیا ہے۔ اور وہیں اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان پر حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم جنگ بندی معاہدے کو سبوتار کرنے کے لیے گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں قیدیوں کی رہائی کا منظر 2 اسرائیلی یرغمالیوں نے گاڑی سے دیکھا۔ حماس نے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ دونوں یرغمالیوں نے اپنی حکومت سے رہائی ممکن بنانے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کی تدفین آج بیروت میں ہوگی۔ مختلف ملکوں سے لوگوں کی لبنان آمد جاری ہے۔ دارالحکومت بیروت سمیت لبنان بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے مشرقی شہر ملہاؤس میں ہونے والی چاقو حملے کو اسلامسٹ ٹیررزم قرار دیا ہے۔ سنیچر کو فرانس کے مشرقی شہر ملہاؤس میں چاقو کے حملے میں 1 شخص ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے تھے۔ فرانس کے انسداد دہشت گردی کے پروسیکیوٹر کے دفتر نے بتایا ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سنیچر کی سپہر ایک شخص نے ملہاؤس شہر میں مقامی پولیس اہلکاروں پر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے حملہ کیا۔ پروسیکیوٹر کے دفتر نے مزید بتایا ہے کہ ایک راہگیر مداخلت کرنے کی کوشش میں مارا گیا جبکہ 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ایمانوئل میکرون نے سالانہ فرانسیسی
فورم شو کے موقع پر صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ بلا شبہ اسلامسٹ ٹیررزم کی کارروائی ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ پوپ فرانسس کے صحت سے متعلق ویٹیکن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پوپ فرانسس کی طبیعت گزشتہ روز کے مقابلے میں زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ویٹیکن کا کہنا ہے کہ پوپ فرانسس کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ پلیٹلیٹس کو کم ہونے پر انہیں خون بھی لگایا گیا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق 88 سالہ پوپ فرانسس کو ڈبل نیمونیا کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ 17 فروری سے اسپتال میں داخل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ جیلوں اور ذہنی اداروں کے لوگوں کو غیر قانونی طور پر امریکہ میکسیکو کی سرحد عبور کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کو محفوظ ترین ملکوں کی فہرست میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ Don't get angry. Donald, don't get angry, please. I couldn't stand it. Watching these people come in from jails and mental institutions and the worst criminals in the street, gang members being dropped off in buses and bussed into our country. I couldn't stand it. So I said, I'm going to run for president again. And now we don't have that problem. Now we don't have that problem anymore. We don't have that problem anymore. We now have the best border we've ever had. And by the way, if they can ever find my world's favorite chart ever in history, I'll show you what it was when I left. And now it's even slightly better. Can you drop that chart, do you think? I don't know. I never tell them about this, but they used to drop it like magic. If they can, they'll drop it. Who the hell knows? But it's my favorite chart. My favorite chart in history. We're liberating communities like Aurora, Colorado, and Springfield, Ohio, that have been occupied by illegal alien criminals from all over the world. We're rescuing the Americans whose jobs have been stolen, whose wages have been robbed, and whose way of life has been absolutely destroyed. And under the Trump administration, our country will not be turned into a dumping ground. We're not going to do it. We're going to have a great country again. It's going to happen soon, a lot sooner than you think, and we're going to have so much money coming in from tariffs. Oh, you're going to say, your senators and your congressmen are going to say, please, sir, please, you're making us look so bad. We have so much money coming in. I didn't know this was going to happen. Please don't do this to us. We look very bad. But they're great. They're doing well. I tell you, the Republican senators they're sticking together. The Republican congressmen and women are sticking together. Every once in a while, you have one that wants a little action or something. غزہ میں تیسری انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے، جس کا مقصد فلسطینی علاقے میں تقریباً 6 لاکھ بچوں کو پولیو کی پہلی خوراک دینا ہے۔ غزہ کے علاقے جبالیہ کی ایک مسجد میں 10 سال سے کم عمر کے متعدد بچوں کو یہ خوراک دی گئی، جہاں گزشتہ سال اسرائیلی فوج کے حملے کے نتیجے میں کئی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ویکسینیشن مہم میں اقوام متحدہ کی متعدد ایجنسیاں شامل ہیں، جن میں اسرائیل کی جانب سے بائیکاٹ کی جانے والی اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطین پناہ گزین بھی شامل ہیں، اور یہ مہم ایک ایسے وقت میں چلائی جا رہی ہے جب اسرائیل اور حماس جنگ بندی پر عمل پیرا ہیں، جس کی وجہ سے لڑائی بڑی حد تک رک گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس میں چین میں ایک فیسٹیول میں ہونے والے واقعے میں مصنوعی ذہانت سے چلنے والا ایک انسان نما روبوٹ دیکھا گیا، جو اچانک رکنے سے پہلے شائقین کے قریب آتا ہے اور انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیکیورٹی نے فوری مداخلت کی اور اسے جگہ سے ہٹا دیا۔ ابتدائی اندازوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ واقعہ سافٹ ویئر کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بے قابو حرکت جان بوجھ کر حملہ کرنے کے بجائے صرف سسٹم کی خرابی ہو سکتی ہے۔ بیروت میں حزب اللہ کے مقتول سربراہ حسن نصر اللہ کے جنازے سے قبل اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں راکٹ لانچز پر حملہ کیا ہے، جن کے بارے میں اس نے کہا کہ ان سے شہریوں کو خطرہ لاحق تھا۔ ایک فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے اسرائیلی دفاعی افواج نے لبنان کی سرزمین پر انٹیلیجنس کی بنیاد پر راکٹ لانچز اور ہتھیاروں پر مشتمل ایک فوجی مقام پر ایک درست حملہ کیا، جہاں حزب اللہ کی
سرگرمی کی نشاندہی ہوئی۔ اس کے علاوہ جنوبی لبنان میں کئی راکٹ لانچز کو نشانہ بنایا گیا جو اسرائیلی شہریوں کے لیے خطرہ تھے۔ لبنان کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی حملے جنوبی سرحد سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوئے جب بیروت میں بڑے پیمانے پر جنازے کے لیے سوگواران موجود تھے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کے منصوبے سے دستبرداری کا اشارہ، کہا یہ صرف ایک تجویز ہے۔ اسرائیل نے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر لگائی روک، نتنیاہو نے جنگ بندی کے مستقبل کو مزید مشکوک بنا دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم جنگ بندی معاہدے کو سبوتاڑ کرنے کے لیے گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں، حماس نے نتنیاہو کے بیان پر دیا جواب۔ فرانس کے مشرقی شہر ملہاؤس میں چاقو حملہ، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے حملے کو اسلامسٹ ٹیررزم دیا قرار۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی طبیعت مزید بگڑ گئی، ماہر ڈاکٹرز تشویش میں مبتلا۔ اور اسرائیل کا نصر اللہ کی تدفین سے قبل جنوبی لبنان پر حملہ، آج حسن نصر اللہ کی تدفین میں لاکھوں سوگواروں کی شرکت۔ ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔